السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 12 to 14 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جو بڑی اہم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ مختلف آیات میں ان کو دہراتے ہیں تاکہ انسان ان کو یاد کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ پہلی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی بتائی۔ ان کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سورج کس قدر اہم ہے، اسی سے ہم حرارت حاصل کرتے ہیں، اسی سے زندگی ہے زمین پر۔ وہ نکلتا ہے تو ہمارا دن طلوع ہوتا ہے، ہمارے کام کاج شروع ہوتے ہیں، وہ ڈوب جاتا ہے تو ہمارے کام کاج ختم ہوتے ہیں اور ہم آرام کرتے ہیں۔ اسی طرح چاند بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس سے ہم اپنے روزمرہ کے تاریخیں دریافت کرتے ہیں، دن، مہینے، سال، اس کا حساب رکھتے ہیں، اور پھر اس کی چاندنی بھی اتنی اچھی لگتی ہے، اس میں بھی ہم کئی کام کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے تارے ہمارے لیے مسخر کر رکھے ہیں، باؤنڈ کر رکھے ہیں، جو ہمارے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بہتر جانتی ہے کہ کس ستارے سے ہمارے لیے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ جو رنگ برنگ کی چیزیں تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، یہ ان سب میں نشانیاں ہیں۔ حقیقت ہے کہ ذرا ہم غور کریں تو ہماری دنیا کتنی رنگ برنگی ہے۔ زمین کے اوپر، سمندر کے اندر کیسی کیسی رنگین چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جو دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں اور جو ہمارے بہت سے کام بھی آتی ہیں۔ زمین میں مختلف پودے، پھول، پھل، مختلف قسم کے پرندے ہمیں کتنے اچھے خوشنما لگتے ہیں، جو ہمارے بہت سے کام بھی آتے ہیں۔ اسی طریقے سمندر میں بے انتہا خوبصورت مچھلیاں اور جانور پائے جاتے ہیں، اور جن میں سے بہت سے ہم جن کو کھاتے بھی ہیں اور جو تازہ گوشت کی طرح استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو اور بھی مختلف ڈیکوریشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، خوبصورت رنگین مچھلیوں کو اور جانوروں کو۔ تو پھر سمندر کے ایک اور اہم فائدہ اٹھاتے ہیں جو زمانہ قدیم سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، یعنی سمندر کے اندر سے سیپی نکالنا اور موتی نکالنا۔ یعنی یہ چیزیں پہلے بھی بڑی اہم ہوا کرتی تھیں، موتی اور سیپی، ان سے انسان زیور بنا کے پہنتا تھا، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے، خاص طور سے موتیوں کی، جو سچے موتی ہوتے ہیں سمندر سے نکالے جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا گیا کہ سمندر پہ جو کشتی چلتی ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تیراکی کا وہ اصول نہ بناتا جس کی وجہ سے پانی میں چیزوں کا وزن کم ہو جاتا ہے اور چیزیں تیرتی ہیں، تو نہ یہ کشتیاں بنتی، نہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے۔ یہ سب اس کے بنائے ہوئے اصولوں کی وجہ سے، اس کی بنائی ہوئی بھیجی ہوئی ہواؤں کی وجہ سے چلتی رہی ہیں پہلے۔ اب تو پھر بھی ہم نے انجن ایجاد کر لی ہیں، لیکن ایک زمانہ دراز تک یہ کشتیاں ہوا کے بل پر چلتی تھیں اور انسان کے کام آتی تھیں۔ اور تجارت کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اس زمانے میں کشتیوں پہ ہوا کرتی تھی، سامان ادھر سے ادھر لے آیا کرتا تھا، مسافر بھی آتے جاتے تھے۔ اور آج تک جہاز، پانی کے جہاز خاص طور سے سامان لانے کے لیے بے انتہا کارگو کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک۔ اور آپ کو سن کے حیرانی ہوئی کہ
اندازہ لگایا ہے کہ دنیا کی تجارت کا 80% سامان جو ہے وہ اسی سمندر کے ذریعے، انہی جہازوں کے ذریعے ادھر سے ادھر بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ سارے فضل و کرم اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد، ان کی یاد دہانی کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان کو دیکھ کر اور استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ بھول نہ جاؤ کہ یہ ساری نعمتیں اس نے پیدا کی ہیں ہمارے فائدے کے لیے، اس سے کبھی غافل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ اس کی جو جو نعمتیں ہیں، ہم جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا شکر ادا کریں اور اس مالک کے آگے جھکتے رہیں، اور اس کے مالک کے احکامات کی ہم پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔